شام سے رات ہو گئی تھی، ابھی تک رابعہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی اور سمل کھانے پر انتظار کیے کہ تھک ہار کر برتن اٹھاتی کچن میں رکھنے گئی تھی۔ اس سے بھی کچھ نہیں کھایا جا رہا تھا، تبھی اسے اپنے پیچھے سے ذوحان کی آواز آئی تھی۔ کیسی ہو مس زمل؟ جیسے ہی زمل نے مڑ کر دیکھا، ذوحان ٹوکری سے سیب لیے کھاتا شیلف پر بیٹھ گیا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم میرا جینا حرام کر رکھا ہے تم نے، اور اب یہ کیا نیا شوشہ چھوڑا ہے نکاح کا؟ ہاں ہاں، اتنا سب ایک ساتھ، سانس تو لے لو۔ اور کیا برائی ہے نکاح کرنے میں؟ نکاح تو بہت پاک رشتہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو جناب کو یہ پتہ ہے؟ واہ، حیرت ہوئی جان کر کہ تم جیسے کریکٹر لیس لڑکے جس نے ہمیشہ لڑکیوں کا استعمال کیا اسے نکاح کی پاکیزگی کا علم ہے۔ پتہ ہے زمل، کہتا وہ شیلف سے اترتا ہاتھ میں سیب کا کچھ حصہ لیے اس کی طرف بڑھا تھا، جس سے زمل فوراً قدم پیچھے لے گئی۔ مجھے اب تمہاری یہ کڑوی باتیں بری نہیں لگتی، اور جانتی ہو کیوں؟ زمل جو دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی، ذوحان نے اس پر جھکتے کہا، کیونکہ تم نے اب تک جو کہنا اور سمجھنا تھا کہہ اور سمجھ لیا، اور میں نے جتنا جھیلنا تھا جھیل لیا، اب تم وہ کرو گی جو میں کہوں گا۔ کہتا وہ اچانک سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے ساتھ لگا گیا، جس سے زمل بری طرح خوفزدہ ہوئی۔ میں نہیں، کبھی نہیں کروں گی جو تم چاہتے ہو۔ ڈھیر ساری ہمت جمع کیے وہ اس کی طرف دیکھتی بولی، کرنا تو پڑے گا زمل، ورنہ ایک سیکنڈ۔ ذوحان اسے چھوڑے اپنا سیب دوسرے ہاتھ میں لیے ایک ہاتھ سے پاکٹ سے موبائل نکالنے لگا۔ زمل اس کی حرکت دیکھنے لگی۔ کیا کرنے والا تھا یہ؟ ہاں، یہ دیکھو۔ ذوحان کچھ سرچ کرتے بہت نارمل انداز سے موبائل اس کی طرف بڑھا گیا۔ زمل نے نہ سمجھی سے موبائل پکڑا تھا، لیکن موبائل میں موجود اس کی اور ذوحان کی پکس، جو اس نے شاید تب لی تھی جب وہ لوگ میٹنگ کے لیے گئے تھے اور ایک ہی روم میں رہے تھے۔ زمل کے سوتے ہوئے اس کے قریب بیٹھے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور کبھی اس کے روم میں بیڈ پر لٹائے اس کا ہاتھ اپنی شرٹ پر رکھے، اور ایسی بہت سی اور پکس جو ذوحان نے تب صرف اسے چڑھانے کے لیے لی تھی، لیکن اب وہ انہیں اسے بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ تو کیسی لگیں پکس؟ ذوحان نے زمل کو شاک کی حالت میں دیکھے اچانک سے موبائل اس کے ہاتھ سے واپس دیا اور کہا، یہ سب جھوٹی ہیں۔ زمل کچھ سوچتے بولی، اچھا، مجھے تو نہیں لگ رہی۔ ذوحان دوبارہ دیکھے انجان بنے بولا، زمل آفتاب۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، یہ تم جانتی ہو کہ پکس کے پیچھے کی حقیقت کیا ہے، اور یہ میں جانتا ہوں کہ ان پکس میں کچھ اصلیت نہیں، لیکن اپنی انگلی اس کے گال پر رکھتے زور دیتے بولا، کس کو بتاؤ گی؟ ہاں، میں ماں کو سب بتاؤں گی، باقی کسی سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، تمہاری ماں، جنہیں میں پہلے ہی اپنی سعادت مندی اور دریا دلی سے امپریس کر چکا ہوں، تمہیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں ایسے ساتھ دیکھ کر تم پر بھروسہ کر پائیں گی؟ جس لڑکی کو وہ کہیں بھی جانے دیتی کیونکہ ٹرسٹ کرتی تم پر۔ ذوحان، یہ تم اچھا نہیں کر رہے۔ جانتا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ جتنا اچھا کر سکتا تھا کر چکا ہوں اب، اور اچھا بننا میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ کل آؤں گا، نکاح خواہ اور گواہوں کو لے کر چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر دینا، ورنہ اگلی صورت میں مجھے یہ پکس سوشل میڈیا پر ڈالنی پڑیں گی۔ وہ کیا ہے نا، آج کل انہیں ذوحان ملک کی کوئی نئی گرل فرینڈ کا پتہ نہیں چلا نا، تو نیوز ملتے ہی پھیل جائے گی اور ہم دونوں مشہور ہو جائیں گے۔ زمل بس ذوحان کو بولتا سنتی رہی۔ کیا ہوا؟ ذوحان اس کے پھر سے قریب آئے پوچھنے لگا، لیکن اس بار زمل ایک بھی قدم پیچھے نہیں ہوئی تھی، الٹا اس کی طرف دیکھے بولی، نفرت ہے مجھے تم سے ذوحان ملک، اتنی نفرت جتنی کبھی کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی۔ گڈ، مجھے تمہاری محبت چاہیے بھی نہیں۔ کہتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا اور زمل وہیں بیٹھی اپنے آنے والے کل کا سوچنے لگی۔ اف یار، بہت تھک گیا۔ تم کیا میرا انتظار کر رہی ہو یہاں سج دھج کر بیٹھے؟ ذوحان اور زمل کے نکاح کو 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ نکاح میں سعدان اور رحمر آئے تھے۔ ذوحان نے اپنے پیرنٹس کو نہیں بتایا تھا، نہ ہی ابھی بتا سکتا تھا۔ اگر زمل ان کے سامنے الٹا سیدھا بول دیتی تو مسئلہ بننا تھا۔ سعدان اور رحمر نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ ذوحان اس وقت کسی اور ہی زون میں تھا، اور ان دونوں کو پتا تھا کہ اب وہ کسی کی نہیں سنے گا، تبھی چپ چاپ وہ گواہ بنے اس کا نکاح پڑھائے جا چکا تھا۔ زمل کی ماں سب سے زیادہ خوش تھی، ایک تو ذوحان جیسا داماد، اور دوسرا اس پرانے محلے سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی تھی نا۔ نہ ہی انہیں اپنی بیٹی کو الیان کے ساتھ وداع کرنا پڑا، جو بھانجا تو ان کا تھا، لیکن اپنے بھائی اور بھابھی کو جانتے وہ ایسا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی۔ زمل کی پوری زندگی کا سوال تھا، اور علیشا ارمان کو جاننے کے بعد تو ذوحان کے لیے نہ کرنے کی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ نکاح کے بعد زمل کو روم میں بٹھا کر وہ اب آرام سے اپنا فرض پورا کیے سو رہی تھیں۔
سیمل جو ابھی بھی اس صدمے سے باہر نہیں نکل پائی تھی کہ زوہان کے روم میں آنے اور لاک کرنے پر اس کی جان ہتھیلی میں آ گئی، لیکن اب جو ہونا تھا ہو چکا تھا، اب اسے کمزور نہیں پڑنا تھا، اب تو اسے زوہان سے بدلہ لینا تھا۔ جو کیا تھا اس نے اس کے ساتھ سوچتے وہ خود کو مضبوط کر گئی۔ تمہارا انتظار اور سیمل آفتاب، ہاں ہاں ہاں، اچھی خوش فہمی ہے زوہان ملک۔ زوہان کے کہنے پر وہ تن کر بولی۔ زوہان حیران تھا کہ یہ لڑکی آج بھی اپنی اکڑ لیے اتنے آرام سے بیٹھی۔ جس دن سے اس نے تھپڑ کھایا تھا تب سے ہزار پلاننگز کر چکا تھا جس سے وہ سیمل کو دن رات اذیت دے سکے، اور آخر کار اسے یہ شادی کر کے اسے اپنے پاس رکھنے کا آئیڈیا آیا تھا، اور تبھی اس نے رابعہ کو بھی منایا اور سب پلان بھی کیا، لیکن آج نکاح کے بول پڑتے اس نے نہیں سوچا تھا کہ اس کی سیمل کو لے کر کی گئی سب پلاننگز فلاپ ہونے والی۔ اچھا تو پھر یہ بناؤ سنگار کس لیے؟ کیا تم بھی زوہان ملک کی قربت چاہتی ہو باقی سب لڑکیوں کی طرح؟ زوہان جیسے جیسے بات کرے ساتھ ساتھ اس کی جیولری کو چھوتا جائے جس سے سیمل کچھ سکڑ کر رہ گئی، لیکن جواب دینا اس نے ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا۔ باقی سب لڑکیاں تمہاری گرل فرینڈ تھی اور میں تمہاری بیوی ہوں۔ او بیوی، کہتا وہ بیڈ کے درمیان میں اس کے پیروں کے پاس سیدھا گرے ہنسنے لگا۔ ہاں بیوی، زوہان ملک بھول گئے ابھی نکاح ہوا ہمارا؟ ہاں ہاں بھولا نہیں، میں تو نہیں بھولا، لیکن تم جو اتنے دعوے کرتی تھی ساری دنیا کی لڑکیاں میری دسترس میں آ سکتی ہیں لیکن تم نہیں، اور آج دیکھو کیسے کچھ گھنٹوں میں 1000 بار خود کو میری بیوی جتا چکی ہو۔ زوہان اس کے کان سے جھمکے نکالتے طنزیہ بولا۔ اب تم یہ لفظ سننے کی عادت ڈالو زوہان ملک، ویسے میں حیران ہوں جو لڑکی تمہارا آفس میں جینا حرام کرتی تھی، جسے تم وہاں برداشت نہیں کرتے تھے، اسے تم اپنی بیوی بنا کر ساری زندگی اپنے سر مصیبت لے کیسے گئے؟ ہاں ہاں ہاں۔ اس بار ہنسنے کی باری سیمل کی تھی۔ میں نے کیا کیا اور کیوں کیا؟ بہت جلد تمہیں سمجھ آ جائے گا، کہتے وہ سیمل کی سانسیں قید کر کے جسے سیمل اس کے سینے پر ہاتھ چلاتے اسے پیچھے ہٹانے لگی، لیکن زوہان نے اسے مہلت نہیں دی نہ ہی چھوڑا، اور جب چھوڑا تو سیمل کو لگا وہ بے ہوش ہو جائے گی، اتنی گھٹن اتنا کرب، اور جیسے ہی اس نے اپنے ہاتھ سے ہونٹ چھوئے تو خون کے کچھ قطرے دیکھ کر وہ آنکھوں میں پانی بھرے زوہان کو دیکھ کر رہ گئی۔ ویلکم ٹو ہیل مائی وائف، کہتا وہ اسے چھوڑ کر روم سے باہر چلا گیا، لیکن وہ جتا ضرور گیا کہ اب سیمل اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے پائے گی، اور سیمل اپنی باقی کی جیولری اتار اتار کر پھینکتی اپنی قسمت پر رونے لگی۔ اسے شوہر ملا بھی تو کیسا جو اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کے ساتھ رہ چکا تھا۔ ہاں ہاں شامیر، میں تو بہت زیادہ ہنس چکی، اب اور گنجائش نہیں۔ یار آگے تو سنو، آگے ہی کی تو سٹوری مزے کی ہے۔ نہیں نہیں بس، میرے پیٹ میں درد ہونے لگا ہے۔ اچھا بس تھوڑی سی مزید پلیز۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے، آج تو باتوں میں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایمر ابھی کینٹین آیا تھا جہاں پر پارسا کے کہہ کے تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مسئلہ اسے اس کے ہنسنے سے نہیں تھا بلکہ اس کے شامیر کے ساتھ کہہ کے لگانے سے تھا۔ نور اسے بہت بار یہ یقین دلا چکی تھی کہ پارسا اور شامیر بے حد اچھے دوست ہیں صرف، اور کافی حد تک وہ مان بھی چکا تھا، لیکن کچھ دنوں سے جہاں وہ نور کے ساتھ مصروف نظر آتا وہیں اسے پارسا اور شامیر کے ساتھ نظر آنے لگی تھی، جو اس کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں تھا۔ اندر اندر وہ گھٹن محسوس کر رہا تھا، اور ایک تو پارسا اس کے ساتھ رہ رہی ہوتی تو الگ بات تھی، وہ رہ بھی اپنی ماں کے ساتھ تھی جہاں وہ پارسا کو زیادہ نہیں جان سکتا تھا کہ اس کے اندر کیا چل رہا۔ کچھ دیر تک وہ لوگ ہنستے رہے اور ایمر وہیں کھڑے دانت پیستا رہا، لیکن جب وہ چلے گئے تو تب اس نے کچھ فیصلہ کرتے سب وہیں چھوڑا تھا اور گاڑی لیے نکل گیا۔ باقی کی 2 کلاسز بھی نہیں لی تھیں۔ ڈرائیور انکل میری بکس نکال کر۔ پارسا جو بھی یونیورسٹی سے آئی تھی سامنے ایمر کو ریحا کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر اس کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کچھ دنوں سے ان کے درمیان موجود اجنبیت مزید بڑھ گئی تھی، کیونکہ پارسا اور نویرا کی پلاننگ کے مطابق وہ شامیر کو ساتھ ملائے ایمر کو اس جلن کا احساس دلا رہے تھے جو پارسا محسوس کرتی تھی جب اس کا شوہر اس کے بجائے اس کی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ہر وقت دکھائی دیتا تھا، اور پارسا کو ان لوگوں کی پلاننگ سے فرق نظر بھی آیا تھا۔ پہلے تو وہ ایمر کے ڈر سے شامیر کو ساتھ ملانے سے کترا رہی تھی، لیکن پھر اس نے اسے سبق سکھانے کے لیے شامیر کو سب بتایا تھا جس سے وہ رضامند بھی ہو گیا تھا۔ ارے آ گئی تم، پچھلے 2 گھنٹے سے بیٹھا ویٹ کر رہا تمہارا، چلو فریش ہو جاؤ، کھانا لگنے والا، پھر تیاری کر لینا، تمہیں لینے آیا ہے ایمر۔ ریحا نے اسے دیکھے سب بتا دیا اور پارسا سے ایمر کی طرف دیکھتی رہ گئی جو مطلبی سے مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پارسا نہ اسے منع کر سکتی تھی نہ اس کے ساتھ جا سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ کچھ بھی بولے بنا اپنی تیاری پکڑنے لگی۔ آخر کب تک وہ یہاں رہتی، اس کا اپنا گھر تو اب ایمر کا گھر ہی تھا، اس لیے چپ چاپ بغیر کسی تماشے کے اپنی پیکنگ کرتی وہ ایمر کے ساتھ آ گئی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ رات کو روم میں آئی تھی اور ایمر کو لیپ ٹاپ پر بیٹھے دیکھ کر واش روم کی طرف بڑھی۔ چینج کر کے وہ جیسے ہی باہر آئی اس کی ٹکر واش روم کے باہر کھڑے ایمر سے ہوئی جو شاید اسی کا انتظار کیے کھڑا تھا۔
کافی دن لگا دی مہربان آتے آتے، اس کے گال پر ہاتھ چلاتے اس سے کہنے لگا، جس سے پارسا تھوڑا ہٹتی راستہ بناتے آگے بڑھ گئی، لیکن تبھی ایمن نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لا کر چھوڑا، جس سے وہ بوکھلا گئی کہ اب یقیناً وہ اسے شامیر کے ساتھ رہنے پر سزا دے گا، کیونکہ اس نے منع کیا تھا اسے، لیکن نویرا کے چڑھانے پر وہ راضی ہو گئی۔ لیکن پارسا کو ایمر کے اگلے جملے اور حرکت پر جھٹکا لگا۔ بہت مس کیا تمہیں میں نے اور میرے کمرے نے۔ اس کو بیڈ پر بٹھاتے اس کی گود میں سر رکھے وہ بولا۔ پارسا کچھ سیدھا ہو کر بیٹھ گئی۔ پتہ ہے ہر روز سوچتا تھا تمہیں واپس لے آؤں، تم سے لڑوں، تمہیں تنگ کروں، لیکن بس اپنے پاس رکھ لوں سب سے چھپا کر۔ یہ کون سے نئے انکشافات سن رہی تھی وہ ایمر کے منہ سے؟ تم کچھ نہیں کہو گی کیا؟ تم نے یاد نہیں کیا مجھے؟ ایک دم سے اس کی گود سے سر اٹھائے وہ پارسا کی طرف منہ کیے بیٹھا اس سے پوچھنے لگا، نہیں مجھے تم کبھی یاد نہیں آئے۔ پارسا نے لے دے کر صرف اتنا کہا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ دن رات وہ اس کے بارے میں سوچتی آئی ہے، اس کے یہ پاس ہونے کے احساس کو کتنا مس کرتی آئی ہے، لیکن وہ اسے کبھی نہیں بتائے گی۔ یہ سب کچھ سوچتے اس نے فیصلہ کیا تھا، کوئی بات نہیں، ایک دن آئے گا مسز ایمر کہ آپ اپنے شوہر کی قربت کے لیے تڑپیں گی، دیکھ لینا۔ ایمر تھوڑا دل برداشتہ ہوئے سے کہتا، اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ کے، اور پارسا نے اپنی آنکھیں بند کی، اس احساس کو اپنے اندر اتارا تھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے ہوا اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول لی تھیں۔ چلو مجھے سلا دو، اب بہت دنوں سے ٹھیک سے سویا نہیں، کہتا وہ دوبارہ اپنا سر اس کی گود میں رکھ کے اور اس کا ایک ہاتھ پکڑے اپنے بالوں میں رکھ دیا۔ تمہیں پتہ ہے جب میں چھوٹا تھا تو ماما مجھے ایسے ہی سلاتی تھی، بالوں میں انگلیاں پھیرے، اور میں اتنا عادی تھا اس چیز کا کہ بڑا ہونے کے اتنے سالوں بعد تک مجھے نیند نہیں آتی تھی ٹھیک سے، کیونکہ کوئی تھا ہی نہیں جو ایسے سلاتا، مگر اب تم آ گئی ہو نا، اب سے ہر رات میں ایسے ہی سویا کروں گا۔ اور پھر ایمر پتہ نہیں کون سی باتیں کرتا رہا اور پارسا اس کے بالوں کو سہلتی رہی، وہ نہیں جانتی تھی کہ کب، لیکن وہ مسلسل اسے سنتی رہی تھی، اور پھر نہ جانے رات کے کون سا پہر ایمر سویا تھا اور وہ اس کا سر اپنی گود سے اٹھائے تکیے پر رکھتے اس پر چادر اوڑھ گئی۔ یہ کون سا ایمر تھا جس سے وہ آج مل رہی تھی، جو اسے اپنی زندگی کے بارے میں سب بتانا چاہتا تھا، ایک ہی رات میں وہ اس کا اعتماد لینا چاہتا تھا، اور پارسا حیران تھی کہ وہ کافی حد تک اس کے دل میں جگہ بنا چکا تھا، لیکن پارسا اسے اس کی غلطی کا احساس دلائے بغیر ماننے والی نہیں تھی، اور ایسے سوچتے سوچتے وہ بھی سو گئی تھی۔ صبح ایمر کی جب آنکھ کھلی تو اسے پارسا بہت مزے سے پورے بیڈ پر پھیلے سوتی نظر آئی۔ ایمر نے مسکراتے اس کی آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھنا شروع کیے، جس سے پہلے وہ کسمسائی اور پھر جھٹ سے آنکھیں کھول دی، لیکن اپنے اوپر جھکے ایمر کو دیکھ کر اس کی سیٹی گم ہو گئی، اور تبھی ایمر نے پیار سے اس کے ہونٹوں کو چھوا تھا اور فوراً اٹھتے فریش ہونے چلا گیا، لیکن جاتے جاتے وہ پارسا کے ہوش و حواس اڑا لے گیا۔ جلدی اٹھو، یونیورسٹی جانا ہے، لیٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن پارسا اسے سننی کب رہی تھی، وہ تو اپنے ہونٹوں پر انگلیاں چلائے کچھ دیر پہلے کے لمس کو محسوس کرنے لگی۔ ابھی وہ کمرے کے باہر آیا ہی تھا، ہلکا ہلکا سا اندھیرا ابھی باقی تھا، لیکن زمل کی ماما کے اٹھنے سے پہلے اسے یہاں ہونا تھا، کیونکہ ایسے وہ شک کرتی کہ وہ دونوں ساتھ میں نہیں تھے۔ کمرے کو ہینڈل آہستہ سے ہلائی، وہ حیران ہوا کہ روم لاک تھا، اس کا مطلب زمل نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا کہ زوہان کمرے میں نہ آ سکے۔ پہلے تو زوہان کو اس انسیکیور لڑکی پر رہ رہ کر غصہ آیا کہ شوہر سے اتنی کیا گھن کہ اس کے پاس آنے کے خیال سے کمرہ لاک کر کے سوئی رہی۔ دنیا کا شاید پہلا شوہر ہوں گا میں جو شادی کی اگلی صبح کھڑکی سے اندر جا رہا۔ جیسے ہی اس نے کھڑکی سے اندر پاؤں رکھا تھا، اس کے پاؤں میں کچھ آیا تھا، موبائل کی لائٹ جلائے وہ دیکھنے لگا تو زمل کی جیولری ہر طرف بکھری ہوئی اور اس کا شادی کا جوڑا ڈسٹ بن کے پاس گرا تھا، جوتے کہیں بھی پھینکے، وہ مست ہو کر سوئی ہوئی تھی، لیکن زوہان کو اس پر شدید غصہ آیا۔ اتنی بھی کیا نفرت جو اپنی چیزوں کو، جن کو لڑکیاں سنبھال سنبھال کر شگن کا جوڑا جیولری کہتی رکھتی، انہیں ایسا پھینکا ہوا۔ ایک ایک کر کے سب اٹھاتے انہیں ڈریسنگ پر رکھا اور جوڑا اٹھا کر کبرڈ میں رکھتے واپس اس کی طرف آیا تھا۔ زمل ایسے بے خبر سو رہی تھی کہ اسے ذرا احساس نہیں تھا، اگر اس کا شوہر اسے ایسے لاپرواہی سے سوتا دیکھے گا تو کیا گزرے گی اس کے معصوم دل پر۔ اچانک کچھ سوچتا وہ اس کے قریب آ کر اپنی جگہ بنائے لیٹتا اپنے موبائل سے کچھ پکس بنانے لگا، جس سے وہ ہر لحاظ سے ایک ہیپی اینڈ نیولی ویڈنگ کپل لگیں۔ کیا پکس آئی ہیں، وہ وہیں سیدھا بیٹھے پکس دیکھنے لگا جب زمل کا ہاتھ اچھلتے اس کی گود میں گرا تھا، اور جب اس نے حیران ہو کر زمل کی طرف دیکھا تو وہ گہری نیند کے مزے لوٹتی اپنا آدھا منہ کھولے سونے میں مصروف تھی۔ زوہان پہلے تو وہاں سے اٹھنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اب اس کے دل نے ایک اور خواہش کی تھی جسے پورا کرنے میں اس نے ذرا ٹائم نہیں لیا، لیکن زمل اس کی اس حرکت پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھی، آنکھیں ملتی اسے بار بار دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ زوہان یہی ہے، وہ تو رات کو ڈور لاک کر کے سوئی تھی، لیکن شاید زوہان دوسری کی سے ڈور کھول کر اندر آیا تھا۔ یہ سوچتے وہ خود کو سیدھا کرتے سمیٹنے لگی،
اور کچھ شرمندہ بھی ہوئی کہ اپنے روم میں تھوڑی تھی جو ایسے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کے اٹھ کر بیٹھنے سے ذوحان وہیں سیدھا ہوتے لیٹ کر اس کی چھت کو دیکھنے لگا۔ تمہارے رائٹ سائڈ کے کندھے کے تھوڑا نیچے جو مول ہے کافی اٹریکٹیو ہے۔ تم سچ میں بہت ہی گھٹیا ہو، وہ تو جانتا ہوں میں، ہاں ہاں۔ سمل جلدی سے بیڈ کی دوسری طرف سے اٹھتے بیڈ کے پاس کھڑی ہو کر اسے کہنے لگی، تم اپنا جملہ بدل کیوں نہیں لیتی؟ اپنے دونوں ہاتھ گردن کے نیچے جمائے ہوئے اسے تنگ کرتا بولا، کیونکہ گھٹیا سے زیادہ کوئی ورڈ تمہیں سوٹ نہیں کرتا۔ اپنی نائٹی کی ڈوری کو کستے وہ بولی اور جیسے ہی کپبورڈ سے کپڑے نکالنے کے لیے مڑی، پیچھے سے ذوحان نے اسے اپنی قید میں لیا تھا اور اس کے بازوؤں کو زور سے پکڑے اس کے کان کے پاس ہونٹ رکھ گیا۔ کوشش کرو گی تو اور بھی بہت سے الفاظ ملیں گے جس سے تم ذوحان ملک کو ڈیفائن کر پاؤ گی۔ اس کے کان پر اپنے ہونٹ چلاتے وہ بولنے لگا۔ سمل جو بہت آرام سے یہاں سے کھسکنے کے ارادے سے کپبورڈ کی طرف بڑھی تھی، اچانک ذوحان کی پکڑ سے اندر تک ہل کر رہ گئی۔ چھوڑو مجھے ذوحان۔ نہیں، چھوڑنے کا موڈ نہیں ہے ذوحان، میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے ورنہ کیا مسز ذوحان؟ ورنہ میں شور مچاؤں گی کہ تمہارا شوہر تمہیں اپنی قید میں لیے اپنی غربت کا احساس دلا رہا ہے۔ پکو مت، سمجھے؟ اس کی اس بات پر ذوحان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا اور اس کی کمر کے گرد گھیرا بنائے اس کے ہونٹوں کو چھو گیا، اور وہ بس اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرنے لگی، لیکن ذوحان نے صرف یہاں اکتفا نہیں کیا تھا۔ اچانک سے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ پر لے جاتے اس کی نائٹی کی ڈوری کھول دی اور شولڈر سے کپڑا ہٹائے اسے تکلیف کے احساس میں گھیر گیا۔ آئندہ میرے سامنے اپنی زبان ٹھیک سے استعمال کرنا، ورنہ ابھی تو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوگا، اور تم تو جانتی ہو کہ مجھے تمہاری دسترس کی کتنی طلب ہے، مرتا ہوں روز روز میں تو۔ جیسے ہی اس نے اپنی بات مکمل کی تھی فوراً سے اسے چھوڑتا روم سے باہر نکلا تھا۔ جلدی سے فریش ہو کر باہر آؤ، پھر آفس جانا ہے ہمیں، حکم دیتے وہ تو چلا گیا تھا، لیکن سمل نے مرر کے سامنے کھڑے اپنے شولڈر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا جہاں ابھی ابھی بننے والا یہ نشان اسے شدید تکلیف میں مبتلا کر گیا، اور ایک آنسو بے ساختہ اس کی آنکھ سے گرا اور جذب ہو گیا۔ اتنے دن سے کہاں تھی آپ؟ میں مسلسل کالز کرتا رہا، جہنم میں تھی۔ آپ کو بھی جانا تو ٹکٹ کٹوا دوں؟ نہیں، ٹکٹ کیوں کٹوانی، آپ ہی کی ٹکٹ پر سفر کریں گے ساتھ میں، آخر کو ہم ایک ہی جان تو ہیں۔ او ہیلو، یہ پیتھیٹک قسم کے ڈائیلاگ بولنا بند کرو اور میں تمہارا ایک نمبر بلاک کرتی ہوں، تم دوسرے سے کرنے لگتے ہو۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ اتنی سمز لاتے کہاں سے ہو؟ وہ سب چھوڑو، آپ یہ بتاؤ کہ آپ مجھے مس تو کرتی ہوں گی نا؟ ہاں، ویری فنی، مائی فٹ مس۔ لک مسٹر، یہ پہلی اور آخری بار ہے جو میں تمہاری یہ فضولیات سن رہی ہوں، اس کے بعد میں اپنے شوہر کو بتاؤں گی سب، اور پھر پتہ چلے گا تمہیں۔ ایک تو آپ یہ ہر وقت شوہر کر کے بہت دل دکھاتی ہیں میرا۔ آپ کا شوہر کیا آپ کو اتنا چاہ سکتا ہے جتنا میں چاہتا ہوں؟ میرے شوہر سے مقابلے کرنے کی کوشش مت کرو مسٹر، وہ اس دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے اور اس سے زیادہ محبت مجھے کوئی نہیں کر سکتا، سمجھے؟ اچھا، اگر اتنی محبت ہے تو ابھی تک آپ نے اسے بتایا کیوں نہیں؟ میرا مجھے پکڑتا آ کر میرا منہ توڑتا، میں بھی دیکھتا کیا چیز ہے وہ۔ جب تک میں اسے نہیں بتا رہی تم اپنی خوشیاں مناؤ، کیونکہ ایک بار اسے پتہ چل گیا تو خوشی تو دور کی بات تم رو بھی ٹھیک سے نہیں پاؤ گے۔ ہاں، ایسی کیا چیز ہے وہ؟ چپ رہو سمجھے، اور میں یہ آخری وارننگ دے رہی ہوں، آئندہ یہاں کال مت کرنا، کہتے وہ فون بند کر گئی۔ ہاں، یہی تو کالز کرنی ہے دن رات مجھے مسز سعدان۔ پچھلے دنوں 2 دن کی چھٹی ملی تھی اسے اور تبھی وہ نویرا سے ملنے گیا تھا، لیکن راستے میں ہی اچانک اسے ذوحان کی کالز آنے لگیں اور پتہ چلا کہ وہ شادی کر رہا ہے اور جلدی وہاں پہنچنا ہے۔ سعدان کا دل تھا کہ پہلے نویرا کو دیکھے، لیکن اسے دوستی کے لیے ذوحان کی طرف جانا پڑا جہاں کافی ٹائم لگ گیا، اور جب اس نے ایمر کے ساتھ ہی نویرا کی طرف جانے کا ارادہ کیا تبھی پولیس ڈپارٹمنٹ سے ایمرجنسی کال پر وہ بھاگا وہاں پہنچا، لیکن پھر دل میں حسرت لیے واپس ٹریننگ سینٹر پہنچ گیا۔ اب بس کچھ دن میں پھر مسز سعدان آپ میرے پاس ہوں گی۔ ہنستا وہ ہمیشہ کی طرح فون پر اپنے لب رکھ کے چوم گیا۔ کہاں رہ گئے ہو سعدان؟ میں تمہیں بہت مس کرتی ہوں، پلیز جلدی واپس آ جاؤ، اور پھر اس رونگ کالز والے کو ڈھونڈ کر خوب پیٹنا، بہت تنگ کیا ہے اس نے مجھے۔ سعدان کی تصویر گود میں لیے بیٹھی وہ اس سے باتیں کرنے لگی۔ کتنے دن سے اس نے دیکھا نہیں تھا اسے، جب بھی کال کرتا یا تو وہ بزی ہوتی یا پھر میٹنگ میں، اور جب فری ہو کر اسے کال کرنے کا سوچتی تو اس رونگ نمبر کی وجہ سے گھنٹہ فون انگیج رکھنا پڑتا۔ وہ ہر چیز کر کے دیکھ چکی تھی، موبائل کو سائلنٹ رکھ سکتی تھی اور نہ ہی سم چینج کر سکتی تھی، کیونکہ یہ اس کا آفیشیل نمبر تھا جو ہر جگہ دیا تھا، چیریٹی پریس
سے اور سادان کو بھی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر سوچتے سوچتے وہ تصویر اپنے سینے سے لگائے سو گئی۔ یہ کیا پہنا ہے تم نے؟ جاؤ جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ کیوں؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ اتنا اچھا تو ہے۔ سمل، ہم آفس جا رہے ہیں، کسی شادی کی تقریب میں نہیں جو تم اتنا چمکیلا بھڑکیلا سوٹ پہنے آ گئی ہو۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ آفس کی کیا ڈریسنگ ہوتی۔ ابھی ذوحان ناشتہ کر کے گاڑی کے پاس کھڑا سمل کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا جب اسے سادان کی کال آئی اور باتوں باتوں میں اچانک اس کی نظر سامنے سے آتی سمل پر پڑی جو حد سے زیادہ میک اپ کیا اور نہایت بھاری جوڑا پہنے ٹک ٹک کرتی اس تک آئی تھی۔ یقیناً وہ ذوحان کو تنگ کرنے کا ایک نیا بہانہ تھا، لیکن ذوحان جو پہلے سے ہی کافی لیٹ ہو گیا تھا، پھر اسے رابعہ کو بھی لمبی چوڑی تمہید باندھنی پڑی کہ شادی کی اگلی صبح آفس کیوں جا رہا اور اپنے پیرنٹس کو کب انفارم کر رہا ان کی شادی کا وغیرہ وغیرہ۔ مجھے تو یاد ہے ذوحان، لیکن شاید تم بھول گئے ہو کہ میں اب شادی شدہ ہوں۔ شادی شدہ لڑکیاں ایسی ہی ڈریسنگ کرتی ہیں۔ سمل، ہماری شادی کا کسی کو علم نہیں ہے ابھی، اور نہ میں ابھی اسے آفیشیل کرنا چاہتا ہوں، اس لیے جاؤ اور 5 منٹ میں چینج کر کے آؤ۔ وی آر آلریڈی ویری لیٹ۔ سوری ذوحان ملک، میں ایسے ہی جاؤں گی، کہتے وہ ایک ادا سے اپنا دوپٹہ اس کے چہرے سے لہراتے گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ تبھی ذوحان نے غصے سے اس کی شرٹ کو کھینچا تھا جسے وہ پیچھے سے سیدھی لائن میں تار تار ہوگی۔ اب جاؤ شوق سے یہ پہن کر، دانت چباتے کہتا وہ گاڑی کی دوسری طرف بڑھ گیا اور اندر بیٹھے اس کا ویٹ کرنے لگا۔ سمل جو آگے بڑھ چکی تھی پیچھے سے ایسا رد عمل دیکھ کر چونک کر رہ گئی اور پھر ہوش میں آتے جلدی سے اپنا دوپٹے سے آگے پیچھے سے کور کرنے لگی۔ گھٹیا شخص! زور سے اس کی گاڑی کے ٹائر کو پاؤں مارتے وہ اندر کی طرف بڑھی تھی اور چینج کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ذوحان کی نظر دوبارہ گیٹ سے آتی سمل پر پڑی تھی جو اب بہتر حلیے میں گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ عجیب ضدی لڑکی ہے، ذوحان نے دل میں سوچا اور اس کے بیٹھتے گاڑی چلا دی۔ لیکن سمل نے اس کی طرف دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آفس پہنچتے بھی وہ جلدی سے اتری اور اندر کی طرف بڑھ کے اور ذوحان اسے جاتا دیکھتا رہا۔ ایک ہی دن میں خالص بیویوں والا رویہ، واہ! سوچتے وہ بھی اندر کی طرف قدم بڑھا گیا۔ کدھر غائب ہو تم کچھ دنوں سے؟ ذوحان واپسی پر آج اپنے گھر آیا تھا۔ وہ یہ شادی والا پنگا کر کے پھنس گیا تھا، تھوڑی دیر اس گھر میں اور آدھی رات کو اپارٹمنٹ میں جانا پڑتا کیونکہ یہاں اس کی ماں سوال جواب کرتی اور وہاں سمل کی ماں۔ یہیں ہوں ماں۔ یہاں نہیں ہو تبھی پوچھا۔ میں دیکھ رہی ہوں کچھ دنوں سے تم زیادہ ہی باہر کے چکر لگانے لگے ہو۔ ایسا نہیں ہے ماں، ڈیڈ آپ ہی سمجھائیں مام کو، میں بہت تھک گیا ہوں، مجھے ریسٹ کرنا ہے، کہتا وہ آگے بڑھ گیا، لیکن اس کی ماں کی آوازیں پیچھے تک سنائی دیتی رہیں۔ علیشا بس کرو، ذوحان اب چھوٹا بچہ نہیں رہا جو تم اس کے آنے جانے پر نظر رکھتی ہو۔ وہ سمجھدار ہے، اپنا بزنس رن کر رہا ہے، وہ اتار چڑھاؤ جانتا ہے سب۔ تو تم چپ ہی کر جاؤ ارمان، تمہارے لاڈ پیار سے پہلے ہی وہ بہت بگڑ چکے اور اب راتوں کو بھی غائب رہتا ہے۔ میں تو انتہائی تنگ آ گئی ہوں اس کی ان عادتوں اور لاپرواہیوں سے، اور تمہیں لگتا کہ تمہارے ایسا کرنے سے وہ سدھر جائے گا؟ اس کا ہاتھ پکڑے اسے سامنے کھڑا کرتے پوچھنے لگا۔ نہیں، لیکن کسی کو کچھ تو کہنا پڑے گا نا، لیکن اب میں نے سوچ لیا ہے۔ اچھا، کیا سوچا ہے؟ شادی کا۔ علیشا، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس عمر میں تم سے شادی کون کرے گا؟ وہ تو میں نے تم سے بدلے میں شادی کر لی، ورنہ اس عمر میں بھی تم سے شادی کوئی نہ کرتا۔ ایسی جاسوس بیوی کسے چاہیے ہوتی ہے؟ کہتے وہ ہنسنے لگا تھا اور علیشا نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ ہو گیا تمہارا ارمان؟ ہاں ہو گیا، وہ اپنی ہنسی روکتے بولا۔ میں ذوحان کی شادی کی بات کر رہی ہوں، خود ہی بیوی آئے گی تو سیدھا کرے گی اسے، جیسے مجھے کیا تھا تم نے، کہتے وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ہاں، کوئی لڑکی ڈھونڈتی ہوں۔ پھر کچھ یاد آتے جلدی سے ارمان کو دیکھا۔ ارمان؟ بلکہ میں نے لڑکی ڈھونڈ لی؟ ارمان علیشا کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر حیران ہوا اور پھر سے وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے آنکھیں بند کر گئی اور ارمان اس کے بالوں کو پیار سے سہلانے لگا۔ ارمان دیکھنا، وہ لڑکی اسے تیر کی طرح سیدھا کرے گی۔ اچھا چلو اچھی بات ہے، اب میرا نائٹ سوٹ نکالو، نیند آ رہی مجھے۔ ہاں بس 2 منٹ، کہتی وہ کبٹ کی طرف بڑھ گئی۔ واہ بھابھی، ہمارا پلان تو بہت جلد کامیاب ہو گیا، بھائی اتنی جلدی چلتے بھونتے آپ کو اپنے پاس واپس لے آئے۔ اچھا دکھاؤ میں بھی کچھ کام کروا دوں تمہاری ٹرسٹ کا۔ ہائے کتنی اچھی ہیں آپ، بھابھی میں ذرا ماما کو دیکھ کر آتی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ نویرا اور پارسا کمرے میں بیٹھی کام کر رہی تھیں اور ساتھ ساتھ باتوں میں بھی مصروف تھی۔ تبھی نویرا منہا کی آواز پر نیچے گئی اور پارسا بالوں کا چوڑا بنائے دوپٹہ سائڈ پر رکھے اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی کام کرنے لگی۔ تبھی نویرا کا فون بجنے لگا۔ نوی، پارسا نے اسے آواز دی لیکن ساتھ ہی اس کی نظر موبائل اسکرین پر پڑی۔ سر درد؟ یہ کیسا نام ہوا؟ تبھی اسے یاد آیا کہ نوی کو کوئی رانگ کال تنگ کر رہی ہے کافی دنوں سے، اور پارسا نے اسے احمر کو یا سادان کو بتانے کا مشورہ دیا تھا جس پر اس نے دونوں کو پریشان نہ کرنے کا کہہ کر ٹال دیا تھا۔
تمہیں تو میں بتاتی ہوں آج۔ ہیلو، کون بات کر رہا ہے؟ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ کیسے انسان ہو؟ میری بہن کو اتنا تنگ کر کے رکھا، خود کے گھر میں ماں بہن ہوگی، انہیں کوئی ایسے پریشان کرے تو کیا کرو گے تم؟ خبردار جب دوبارہ کال کی یہاں۔ سعدان جو آج بھی نویرا کو تنگ کرنے کی غرض سے کال کر چکا تھا، آگے سے اتنی سرواتیں سن کر دنگ رہ گیا۔ تبھی اسے احساس ہوا کہ یقیناً پارسا ہے، ورنہ نویرا اتنا سب کبھی نہیں بولتی۔ رکو پارسا۔ پارسا فون کٹ کرنے لگی تھی جب سعدان نے اسے اس کا نام لے کر روکا۔ پارسا، تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ کیا ہو گیا پارسا، میں سعدان ہوں۔ کیا؟ ایک دم چیخ کر بولی تھی۔ اف، کان پھاڑو گی کیا میرے؟ سعدان، تم پاگل ہو؟ کوئی اپنی بیوی کو ایسے رانگ نمبر بنے تنگ کرتا ہے؟ ہاں میں کرتا ہوں، سعدان چڑھ کر بولا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ اس کا بھانڈا نہ پھوڑ دے، لیکن کیوں؟ وہ اتنا پریشان رہتی۔ یہی تو چاہتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں الجھی رہے اور وہ وقت گزرتا رہے اس کا، اور مجھے کیسے کیسے انکشافات ہوتے ہیں روز کہ میری بیوی اپنے شوہر کو کتنا چاہتی ہے، ویسے کبھی نہ بتاتی وہ مجھے۔ توبہ ہے ویسے۔ ہاں توبہ تو ہے۔ اچھا سنو، وہ آ رہی، میں کال رکھنے لگی ہوں۔ رکو پارسا، ہاں بولو جلدی۔ یار پلیز نوی کو کچھ پتہ نہ چلے، ورنہ میری رخصتی بس ایک خواب ہی رہ جائے گی۔ یہ تو تمہیں ایسی حرکت کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اچھا نا، اب بتا مت دینا اسے۔ اچھا ٹھیک ہے، بند کرنے لگی ہوں کال۔ بائے۔ بھابھی کتنا ہو گیا؟ ہاں بس تھوڑا رہ گیا، یہ دیکھو ایسے ٹھیک ہے؟ ہاں پرفیکٹ۔ اچھا بھابھی ایک چیز پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ پارسا کو تھوڑا ڈر لگا کہ کہیں اسے سعدان اور اس کی باتوں کا پتہ تو نہیں چل گیا۔ بھابھی آپ کی گردن پر یہ نشان کیسا ہے؟ اوہ یہ نشان؟ پارسا کچھ ریلیکس ہوتے بولی۔ یہ میرے بچپن کا ہے، ماما سے کافی بار پوچھا تو بتاتی ہی نہیں۔ احمد جو باہر سے کمرے میں داخل ہونے لگا تھا، پارسا کی آخری بات پر نہیں کھڑا ہو گیا۔ مطلب کہ یہ نشان اس کے بچپن کے ہے، اور میں کیا کیا سوچ رہا تھا، لیکن بچپن میں کسی بچے کے ایسا نشان؟ حیرت کی بات ہے، خود سے سوچتے وہ اندر آیا تھا۔ او بھائی آپ آ گئے؟ ہاں جی، نویرا نیچے ماما کہہ رہی تھیں کہ دیکھ لو جو منگوایا تھا وہ لے آیا ہے ڈرائیور۔ ارے سچ؟ ہاں چلے بھابھی یہ باقی مجھے دے دے، میں خود ہی کر لوں گی، آپ لوگ ریسٹ کریں، کہتی وہ اپنی چیزیں سمیٹے روم سے باہر نکل گئی۔ نویرا کے جاتے ہی پارسا اٹھتی اپنے دوپٹے کی طرف بڑھی تھی، لیکن اس سے پہلے ایمر نے اس کی کلائی تھامی اسے اپنی طرف کھینچا جس سے وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس کمرے میں ایسا کون ہے جس سے پردہ کرنے کے لیے تمہیں اپنا دوپٹہ چاہیے؟ پارسا اس کے سوال پر ہچکچائی اور اس سے اپنی کلائی آزاد کروانے لگی۔ ایمر اس کی کوشش کو کچھ پل گہری نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر نظریں اس کی گردن پر موجود اس نشان پر ٹکا دیں۔ ایک چیز پوچھوں؟ اس کی طرف کچھ دیر دیکھتے نظریں جھکا کر گردن ہلا گئی۔ تم بچپن میں کس کے سب سے زیادہ کلوز تھی؟ مجھے کیا یاد، مجھے میرا بچپن نہیں یاد۔ صحیح۔ کچھ گہرا سوچتے وہ کہیں اور کھو گیا۔ کچھ تو تھی اس نشان کی حقیقت، لیکن کیا؟ ایمر اسے قریب کیے سوچ کچھ اور رہا تھا، یقیناً ریحا آنٹی کو پتہ ہوگا۔ احمد چھوڑو مجھے واش روم جانا، پارسا نے اس کی نظروں کی گرمائش سے تنگ آتے کہا۔ چلی جانا، لیکن کچھ دیر کے بعد، معنی خیز انداز میں کہتے اس کے بالوں کا جوڑا کھول گیا جس سے بال اس کی کمر پر گرے اور پارسا نے نہ سمجھی سے ایمر کو دیکھا۔ کھلے بال پسند ہے مجھے، اس لیے، کہتا وہ پارسا کی طرف جھکتا اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا اور اپنے ہونٹوں کو اس کے کان کے تھوڑا نیچے چلانے لگا۔ ایمر پارسا ٹانگوں میں کپکپاہٹ محسوس کیا، اس کو پکارنے لگی، لیکن اب ایمر اس کی سننے والا کہاں تھا؟ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ایمر مجھے وہ جیسے ہی اس نے پارسا کو بیڈ پر لٹایا تھا، اس نے ایک آخری بار وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن ایمر اس پر جھکتا اس کے ہونٹوں کو قید کیے اسے بولنے سے باز کر گیا۔ کمرے میں روشنی ہونے پر وہ اس پر سے ہٹا تھا اور پارسا کو یاد آیا کہ وہ رات کو پردے بھی برابر نہیں کر پائی تھی۔ ایمر تو اسے چھوڑتے سائڈ پر ہوا آنکھیں بند کر گیا، لیکن پارسا کتنی ہی دیر اٹھنے کی ہمت جمع کرتی ویسے ہی لیٹی رہی اور پھر واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ نہا کر نکلی تو ایمر پر نظر پڑی جو گہری نیند میں تھا۔ پارسا کے قدم بے اختیار اس کی طرف بڑھے۔ ایمر کے سامنے بیٹھے وہ اس کے چہرے کو حفظ کرنے لگی۔ ایک شخص جو اچانک اس کی زندگی میں آیا اور پھر کچھ ہی وقت میں وہ اس کا شوہر بنے اس پر اپنے حق کی چھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ پہلے وہ اس کے پاس آنے اور چھونے سے گھبراتی تھی، بچپن سے ہی اسے کوئی ذرا سا بھی پیار کرتا تھا وہ چیخنے لگتی تھی۔ اسے یاد تھا کہ جب وہ 5th اسٹینڈرڈ میں تھی تو اس کے بابا کے ایک دوست نے اسے گال پر پیار کیا تھا، جس سے پارسا اتنا روئی اور گھبرائی تھی کہ اس کے پیرنٹس کے ساتھ ساتھ وہ انکل بھی بہت حیران ہوئے تھے۔ لیکن اس کے پیرنٹس نے اسے ہمیشہ میڈس کے ساتھ رکھا تھا، جس سے وہ ہر اجنبی شخص سے خوف کھاتی تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ بدلتی کی
اور پھر اتنی لاپرواہی کے باوجود وہ کسی کے بھی زیادہ قریب نہیں آ پائی، اور اب اس کا مجازی خدا اسے اپنی مرضی کے مطابق چھوتا تھا، پھر بھی وہ اسے گھبرانے کے بجائے اس کے پاس بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا کیوں تھا وہ جاننا چاہتی تھی۔ شاید وہ ایمر پر سچ میں بھروسہ کرنے لگی تھی، یا پھر نکاح کے رشتے کی طاقت تھی۔ کتنی ہی دیر وہ بیٹھی ایمر کو دیکھتی رہی، اور پھر جیسے ہی ایمر پہ ہلکی سی کروٹ لی تھی، پارسا گھبراتی فوراً سے اٹھتی، ڈریسنگ کے پاس کھڑی بال بنانے لگی، لیکن اس نے شکر ادا کیا تھا کہ ایمر کروٹ لے کر پھر سے سو گیا تھا، ورنہ تو پھر پارسا کی شامت آتی۔ کیا مطلب؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ پتہ نہیں میم، لیکن سمل اب اس جگہ نہیں رہتی جو ایڈریس اس کی سی وی پر تھا۔ اچھا، تو آفس آ رہی ہے وہ؟ جی میم، آفس تو آ رہی ہے، لیکن میم۔ کیا لیکن؟ میم آج کل سوہان سر اور سمل ایک ہی وقت پر پہنچتے ہیں، اور میم اب سمل سر کو اس طرح جواب بھی نہیں دیتی جیسے پہلے دیتی تھی۔ اچھا، ایک کام کرو میرا۔ جی میم، آج تم چیک کرو کہ سمل نکلتے وقت کیسے جاتی ہے گھر، اور کس کنوینس پر۔ اوکے میم، میں شام میں انفارم کرتی ہوں آپ کو۔ ٹھیک ہے۔ عجیب بات ہے، وہ لوگ اتنے عرصے سے وہاں رہ رہے تھے اور اب اچانک ایسے گھر بدل لیا۔ کیا سوچ رہی ہو اکیلی بیٹھے؟ ارمان نے پیچھے سے آتے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں ارمان، علیشا اٹھتے ہوئے ارمان کی طرف دیکھتے بولی۔ کوئی پریشانی ہوئی ہے؟ نہیں، بس ایسے ہی۔ اور کھانا لگواؤں؟ علیشا، وہ باہر جا رہی تھی جب ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ بتاؤ مجھے کیا بات ہے؟ ارمان وہ، اور پھر علیشا نے سمل کے بارے میں سب بتایا تھا، جس پر ارمان ہنستا ہی چلا گیا۔ دیکھا، میں تبھی تمہیں نہیں بتا رہی تھی، تم ہنسو گے۔ ہاں، تو پہلی بار ایسی ماں دیکھی ہے جس نے ایک بندی کو صرف اپنے بیٹے کو سیدھا رکھنے کے لیے ہائر کیا ہے، اور اب اپنے بیٹے کی اس سے شادی بھی کروانا چاہتی ہے۔ ہاں تو برائی کیا ہے؟ پتہ کتنا سیدھا رکھتی ہے سوہان کو، اتنے دنوں سے ایک دن سکون سے نہیں بیٹھا، کبھی کوئی میٹنگ کبھی کوئی، اور پھر اب تو سوہان کی گرل فرینڈز کی لسٹ بھی تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے، اور تو اور وہ اسے 4 باتیں بھی سناتی ہے۔ مجھے تو بہت ہی مزہ آتا ہے سن کر۔ ارمان اپنی بیوی کو دیکھتا ہی رہ گیا، کس قدر خوبصورت لگتی تھی وہ اسے اس عمر میں بھی، اور جب وہ ایسی بچکانہ حرکتیں کرتی تو ارمان کو وہ یونیورسٹی والی علیشا یاد دلا جاتی۔ اچھا ادھر آؤ، اس کا بازو کھینچتے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا۔ علیشا، سوہان کو کچھ وقت دو، وہ خود ہی رسپانسبل بن جائے گا، ضروری نہیں ہے کہ ہم اسے ایسے روکتے رہیں۔ لیکن کچھ نہیں، اس کی شادی اس کی مرضی سے ہوگی، اور جو لڑکی اس کو پسند ہوگی ہمیں وہی قبول ہوگی، ٹھیک ہے؟ پھر چاہے وہ لچر شاہینہ ہی کیوں نہ ہو؟ علیشا نے ارمان سے تصدیق چاہی تھی۔ ہاں، پھر چاہے وہ لچر شاہینہ ہی کیوں نہ ہو۔ چلو اب یہ گندے گندے منہ بنانا بند کرو اور مجھے کچھ کھانے کو دو، بہت بھوک لگی ہے۔ ارمان، تمہیں بھوک کب نہیں لگتی؟ اچھا جی، اب اس عمر میں آ کر باتیں سناؤ گی مجھے؟ تم بھول رہے ہو ارمان ملک۔ علیشا ارمان کو ارمان ملک کو باتیں سنانے کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں ہے، کہتی وہ ہنستے روم سے باہر نکل گئی، اور ارمان بیڈ پر گرنے کے انداز سے لیٹے اپنے اور علیشا کے گزرے پلوں کو یاد کرنے لگا۔ وقت کتنی تیزی سے گزرا تھا، سوچتے اس کی آنکھ سے ایک آنسو بہتا بیڈ شیٹ میں جذب ہوا تھا۔ آنٹی، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ نہیں بیٹا، وہ میں سوچ رہی تھی کہ پرانے گھر سے اپنا کچھ سامان منگوا لوں یہاں۔ تو آپ مجھے بتاتی، میں کل ہی کچھ لوگوں کو کہہ کر چیزیں منگواتا ہوں وہاں سے۔ شکریہ بیٹا، تم بہت اچھے اور تابعدار ہو، اللہ تمہیں سدا خوش رکھے۔ بس آپ دعا کر دیا کریں، بڑوں کی دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ دعائیں ہی دعائیں ہیں بیٹے۔ اور بتاؤ، سمل تنگ تو نہیں کرتی؟ سوہان، جو پہلے تو سیدھا سا ایک جواب دے کر فرار ہونے والا تھا، کچھ شیطانی سوچتے وہیں بیٹھا بولنے لگا۔ بس آنٹی، آپ سے کیا چھپانا، لیکن بس میں نہیں چاہتا کہ آپ پریشان ہوں۔ سوہان ڈھیلا سا منہ کو چھوڑے ان سے بولا۔ کیا ہوا ہے بیٹا، بتاؤ مجھے۔ آنٹی، وہ سمل، کہتا وہ اٹھا، کھڑکی کی طرف بڑھا، اپنا منہ دوسری طرف کر گیا تاکہ رابعہ اس کے منہ پر آئی شیطانیت کو پہچان نہ جائے، اپنی ہنسی دبائے بولنے لگا۔ سمل مجھے بہت تنگ کرتی ہے، لیکن بیٹا کس قسم کا تنگ؟ وہ پریشان ہوتی بولی۔ آنٹی، وہ بس مجھے برا بھلا بولتی رہتی ہے، تم کہہ کر بلاتی ہے، جب جس چیز سے روکو الٹا وہی سب کرتی ہے، مجھ سے نہ کھانے کا پوچھتی ہے نہ میرا کوئی اور کام کرتی ہے، یقین مانے دن رات میں پریشان رہنے لگا ہوں۔ کہتے آنکھیں تھوڑی گھما کر رابعہ کے ایکسپریشن نوٹ کرنے لگا۔ رکو تم، میں ابھی اسے سیدھا کرتی ہوں، رابعہ غصے سے کہتی سمل کے روم کی طرف جانے لگی، جب اچانک سے سوہان ہوش میں آیا تھا۔ اگر آنٹی ڈائریکٹ جا کر اس سے بات کریں گی تو ضرور سمل کو شک ہو جائے گا، لیکن سوہان ایسا نہیں چاہتا تھا، تو فٹ سے انہیں روکا۔
آنٹی پلیز، اگر آپ ایسے جا کر بات کریں گی تو وہ جان جائے گی کہ میں نے شکایت کی ہے آپ سے اور پھر مجھ سے لڑے گی بہت۔ ایسے ہی لڑے گی؟ رکو تم، دیکھنے دو مجھے اسے۔ لیکن پلیز آنٹی، ایسے ہمارا رشتہ خراب ہوگا، پلیز۔ ٹھیک ہے، نہیں کہتی ابھی کچھ اور نہ تمہارا نام آئے گا، لیکن سمجھاؤں گی تو میں اسے اچھے سے۔ رابعہ غصے سے کہتے اپنے روم کی طرف چلی گئی اور ذوحان دانت نکالتے سیدھا ہوئے ہاتھ جھاڑنے لگا۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے، بہت بنتی ہو تم سیمل ذوحان، اب دیکھنا کیسے خدمتیں کرواتا ہوں تم سے اور نہ کر کے تم تو دکھانا۔ ہاں مزہ یا کیا سوچتے وہ اپنا موبائل ہاتھ میں لیے کوئی نمبر ملانے لگا۔ ہاں آصف، وہ زیمل بی بی کے پرانے پتے پر جاؤ، جو ضروری سامان لگے فرنیچر کے علاوہ سب لے آنا۔ فون بند کرتے وہ سیٹی بجاتے زیمل سے ملنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ایمر، جی بابا۔ بیٹا وہ کل ریحان آنٹی کی طرف گیٹ ٹوگیدر ہے تو وہاں جانا ہے ہم سب کو۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے بابا۔ اور آپ ٹھیک ہیں پارسا؟ اب تو نہیں تنگ کرتا؟ سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے جب منہا نے پارسا سے پوچھا۔ پارسا کا جواب سننے کے لیے ایمر کا چلتا ہاتھ بھی تھوڑا سست پڑا تھا۔ نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں۔ ہلکا سا مسکراتے پارسا نے اتنا سا بولنے پر اکتفا کیا۔ ایمر کا کھانا جو حلق میں تھا نیچے اترا تھا۔ اچھا، میں نے ولی سے تھوڑا ٹائم لیا ہے ولیمے کا، سوچا ذرا سدان آ جائے تو ایک ساتھ ہی نویرا کی رخصتی اور ولیمے کا کر لیں گے۔ جی بابا، جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ چلو پارسا، دیر ہو رہی، بھائی میں آج تھوڑا لیٹ جاؤں گی، ذرا طبیعت اپ سیٹ، آپ لوگ جائیں۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا اور میڈیسن لے لینا یاد سے۔ جی بھابھی ضرور۔ پارسا لیکچر فری ملتے لائبریری کی طرف گئی تھی، اسے بک چاہیے تھی اور نور آج ابھی تک کہیں نظر نہیں آئی تھی، شاید آج آئی ہی نہ ہو۔ سوچتے سوچتے پارسا لائبریری پہنچی، اپنی ضرورت کی بک تلاش کرنے لگی جب پاس سے کسی لڑکے کے اس پر جملہ کسنے کی آواز آئی تھی۔ ارے میڈم، اتنے دنوں بعد آپ کا دیدار ہوا، کہاں تھیں آپ؟ پارسا نے اس کی طرف دیکھے بغیر اپنا راستہ بدلتے دوسری سائڈ لی تھی، لیکن کچھ ہی قدم پر پہنچتے پیچھے سے وہ پھر اس کی طرف تیزی سے بڑھا تھا اور ایک دم سے اسے بک شیلف سے لگائے اسے چپ کروا گیا۔ شش، لائبریری میں شور کرنا الاؤڈ نہیں ہے۔ شیطانیت بھرے چہرے کو وہ پارسا کے قریب لانے لگا، جس سے پارسا نے اچانک سے اپنے ہاتھ میں پکڑی بک اس کے سر پر دے ماری تھی اور جلدی سے راستہ ملتے باہر کی طرف بڑھی تھی اور بھاگنے کے انداز سے پیچھے دیکھے آگے جانے لگی، تبھی اچانک کسی سے بری طرح ٹکرائی تھی۔ سامنے والے کو دیکھتے بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تھا، شکر ہے ایمر تم آگے۔ وہ ایمر کو دیکھے وہ بدحواس ہوئی انگلی سے پیچھے کی طرف اشارہ کرنے لگی۔ کیا ہوا پارسا، کیا وہ؟ ایمر نے کچھ گھبراتے اسے اپنی باہوں کی قید میں لیے پوچھا، تبھی آواز آئی، ارے واہ واہ، یہاں تو لیلا مجنوں لگی ہوئی، وہ بھی فری میں۔ وہ لڑکا کہتا اونچے اونچے کہکے لگانے لگا اور اس کے ساتھ اسی کی طرح کے دو تین اور لڑکے پیچھے سے آتے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارے ہنسنے لگے۔ ایمر کو کچھ سمجھ آ گئی تھی کہ پارسا اتنی سہم کیوں گئی ہے۔ تمہیں بھی میری طرح فری میں لیلا مجنوں دیکھنے کا کافی شوق لگتا ہے؟ ہاں نا، بہت، لیکن پرانے لیلا مجنوں دیکھ دیکھ کر تھک کے کچھ آج کے زمانے کا کر کے دکھاؤ تو مزہ ہی آ جائے، کمینگی سے کہتا وہ اپنے دانت دکھانے لگا۔ چلو ایمر یہاں سے۔ پارسا جو کافی حد تک اس سب سے گھبرا گئی تھی ایمر کو کہنے لگی، لیکن ایمر نے پارسا کو خود سے الگ کیا ان لڑکوں کو سیدھا کرنے کا سوچا اور پارسا نانا کرتی رہ گئی۔ شور کی آواز سن کر شامیر اور نور بھی مجمع میں آئے تھے اور ایمر کو اکیلے بڑھتے دیکھ کر شامیر بھی جلدی سے آگے بڑھا ان لڑکوں سے لڑنے لگا۔ پارسا اتنا سب تماشا لگے دیکھ کر نور کو پکڑ کر رہ گئی۔ ایمر نے مار مار کر اس لڑکے کا حال برا کر دیا تھا لیکن چھوڑ نہیں رہا تھا۔ شامیر نے بھی اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی تھی لیکن وہ اپنا ہاتھ روکنا نہیں چاہتا تھا، تبھی پارسا نے اس لڑکے کی حالت بری دیکھ کر گھبراتے آگے بڑھی تھی۔ ایمر، چھوڑو اسے، ایمر وہ مر جائے گا، پارسا ایک دم چیخی تھی جس سے وہ ہوش میں آیا تھا، اسے چھوڑتے 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ ایک طرف سے پارسا نے لڑکھڑاتے ایمر کو سہارا دیا تھا اور دوسری طرف سے شامیر نے، تمہیں تو میں دیکھ لوں گا، پیچھے سے اس لڑکے نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا، جس سے ایمر پھر سے خود کو چھڑاتے اس کی طرف بڑھا تھا۔ اب آئندہ کبھی میری بیوی کے آس پاس بھی نظر آئے تو زندہ نہیں بچو گے، کہتا وہ اسے زخمی حالت میں وہیں پھینک کے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا اور پارسا، شامیر، نور بھی پیچھے گئے، لیکن پیچھے ہر طرف بیوی لفظ کو لے کر خسر پسر ہونے لگی۔ کھانا لگ گیا ہے میرے مجازی خدا، آ کر کھا لیں۔ ذوحان آج دوپہر سے صوفے پر براجمان تھا اور کچن سے برتنوں کے اٹھا کر پٹخنے اور ملازمین پر غصہ کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سیمل اپنی ماں کی ڈانٹ سننے کے بعد آج ذوحان کے لیے خود کھانا بنا رہی تھی اور ذوحان مزے سے میز پر ٹانگ رکھے موبائل میں مصروف تھا۔
دیکھنے کو تو اس نے ہینڈ فریز لگائی تھی تاکہ سیمل کا غصہ یہ دیکھ کر اور بڑھ جائے کہ جسے وہ جتانا چاہ رہی ہے وہ کانوں میں ہینڈ فری لگائے اسے اگنور کر رہا ہے۔ مزے سے سیمل کو تپتے دیکھ کر اسے اپنی پلاننگ پر رشک آیا۔ واہ سوہان، کیا صحیح نشانہ لگایا ہے تو نے۔ خود کو داد دیتے اسے پیچھے سے سیمل کی آواز آئی تھی جسے وہ اگنور کر کے، اور اس کی اس حرکت پر سیمل اس کے پاس پہنچتے اس کے کانوں سے ہینڈ فریز نکال کر چیختے بولی، یہ کیا حرکت ہے؟ سوہان نے جان بوجھ کر سیمل کو کہا تھا، کب سے گلا پھاڑ رہی ہوں کہ کھانا کھا لو، اب اور کیا کروں؟ دونوں طرف کمر پر ہاتھ رکھ کے وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتے بولی، ایک تو اتنی گرمی کچن میں اور اوپر سے اتنے ملازمین کے ہوتے اس کی ماں نے اسے سوہان کا ہر کام کرنے کی ڈیوٹی لگا دی تھی، جس پر سیمل احتجاج کرنا چاہتی تھی لیکن ماں کے سامنے بدتمیزی نہیں کر پائی۔ سمجھ تو وہ گئی تھی کہ یہ جو اچانک اس کی ماں کو سوہان کی خدمت کروانے کا بھوت سوار ہوا ہے وہ یقیناً سوہان کی کارستانی کے تحت تھا، لیکن اب وہ مجبور تھی۔ تبھی سوہان نے بڑے مزے سے اپنا موبائل سے کچھ لاؤڈ سپیکر پر لگایا تھا جسے سن کر سیمل کے رنگ اڑ گئے۔ آنے دو، آنٹی کو سناؤں گا انہیں تمہاری یہ لمبی زبان، انہیں جو پچھلے 2 گھنٹے سے اس موبائل میں محفوظ ہو رہی تھی۔ سوہان مزے سے کھڑے ہوتے موبائل پاکٹ میں ڈالے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نکالنے لگا، لیکن کھانے کو دیکھ کر اس کو سچ میں اپنی کی گئی غلطی پر دکھ ہوا۔ جلی روٹیاں اور سالن کے نام پر پانی کی لہر، سوہان کا دل برا ہو گیا۔ تمہیں کیا لگا تھا تم میری ماں کو کمپلین کرو گے اور میں کوکنگ شوز دیکھ کر تمہیں اس گرمی میں کھانے بنا کر دوں گی؟ سیمل جو اپنی ریکارڈنگ سن کر سوہان کو سیدھا کرنے والی تھی، سوہان کے ایکسپریشن دیکھ کر اس کی ہنسی چھوٹ گئی اور وہ چل کر سوہان کے پاس آئی، اسے اس کی بد نصیبی جتا گئی۔ لینے دو، آنٹی کو دکھاؤں گا یہ سب، شوق سے بتانا بڑے آئے، اور ویسے بھی ماں سامان لینے گئی ہیں، رات سے پہلے نہیں آنے والی، اس لیے جو مل رہا ہے صبر شکر کر کے کھا لو۔ مزے سے کہتی وہ اب صوفے پر سوہان والی پوزیشن میں بیٹھے ہینڈ فری لگا گئی۔ سوہان نے سب وہیں چھوڑا تھا اور اس کی طرف آیا۔ ایک تو آنٹی کو بھی ضرور جانا تھا سامان لینے، اچھا خاصا آصف اب لا کر دے رہا تھا، وہ ہوتی تو اس سیمل کو سیٹ کرتی۔ سوچتے وہ صوفے پر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا تھا۔ پیچھے ہٹو، اتنی گرمی ہے پہلے ہی، جلدی سے وہ اسے پیچھے دھکیلتی بولی، لیکن سوہان نے اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنی طرف کھینچا تھا جس سے سیمل سیدھا اس کے اوپر گری اور سوہان پیچھے ہوتے صوفے کی ٹیک پر سر رکھ گیا۔ پاگل ہو گئے ہو تم، اتنے ملازمین ہیں ارد گرد کو، کوئی دیکھ کر کیا کہے گا؟ سیمل خود کو چھڑواتے سوہان سے بولی، جس پر سوہان اس کا پریشان چہرہ دیکھ کر مسکرانے لگا اور اس کے گرد اپنے بازوں کو اور تنگ کر گیا۔ دیکھنے دو، ان سب کو بھی تو پتہ چلے کہ دو پریمی کیسے ہوتے۔ بک۔ سیمل کچھ کہنے لگی تھی لیکن اسے کچھ دن پہلے کا سوہان کا اسے وارن کرنا یاد آ گیا، اس لیے جلدی سے چپ ہو گئی۔ چھوڑو مجھے، سیمل کچھ کنفیوز ہوتے بولی، لیکن سوہان اس کے چہرے پر نظریں گاڑے مسکراتا رہا۔ ویسے سیمل، تمہیں آنٹی نے میری خدمت میں صرف میرے کام کرنے کا کہا ہے یا کچھ اور بھی؟ اپنی انگلیاں اس کی کمر پر چلاتے وہ اسے مزید گھبراہٹ میں مبتلا کر گیا۔ سوہان، چھوڑو مجھے، سیمل اس کی باتوں کو سمجھتے اسے دوبارہ کہنے لگی، یار اتنی بھوک لگی تھی اور تم نے تو دل ہی جلا کر رکھ دیا، اب سوچ رہا ہوں کہ اپنی بھوک کیسے مٹائی جائے۔ سیمل کے بالوں کو گردن سے ہٹا کر اپنی انگلی سے کان کے پاس حرکت کرنے لگا۔ سیمل کو لگا آج اس کی خیر نہیں، اس کی ماں بھی گھر نہیں تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہ ملازمین کبھی بھی اس طرف بنا بلائے نہیں آئیں گے، اس کا مطلب وہ اسے اب اکیلے اس 2 نمبر شخص کا مقابلہ کرنا تھا۔ او ماں، آپ آ گئیں؟ سیمل نے اچانک باہر کی طرف دیکھتے بولا، جس سے سوہان نے ایک پل میں اسے چھوڑا اور سیدھا ہو کر بیٹھا تھا، لیکن سیمل اسے منہ چڑھائے اپنے کمرے کی طرف بڑھتی کمرہ لاک کر گئی اور سوہان پیچھے سے دوبارہ صوفے پر گرے ہونٹوں پہ ہنسی لیے آنکھیں بند کر گیا، لیکن بھوک سے نیند تو آنی نہیں تھی، اس لیے ملازمہ کو بلا کر کچھ اور کھانے کو بنانے کا بولتے وہیں لیٹ گیا اور دوبارہ ہینڈ فریز لگائے مزے سے سیمل کی چیخوں پکار سننے لگا جو وہ اپنے موبائل میں محفوظ کر چکا تھا۔ ہاں، یہ والی بھی سب نکالو اور باہر رکھو، ارے ذرا احتیاط سے، بہت قیمتی پینٹنگز ہیں۔ ہاں وہ سب وہاں دیکھو۔ بیگم صاحبہ، یہ تصویریں نکالنی ہیں؟ ہاں دکھاؤ ادھر، یہاں رکھ دو، ایک تو تمہارے صاحب بھی نا سب اٹھا کر اسٹور روم میں رکھوا دیتے۔ سب نکالو، سارا صاف کرنا ہے آج یہ کیا ہو رہا ہے مسز ارمان؟ جناب صفائی کروا رہی ہوں اسٹور روم کی۔ اے لو، اتنے سالوں بعد تمہیں کیا مصیبت پڑ گئی اس کی؟ ریسٹ کرو جا کر، پڑا رہنے دو سب یہیں۔ نہیں ارمان، بہت سی ضرورت کی چیزیں بھی نکلی ہیں، یہ دیکھو یہ سب پینٹنگز کتنی مہنگی تھیں یہ، اور یہ دیکھو یہ والے جار جرمنی سے لیے تھے میں نے۔ اچھا چھوڑو یہ سب، ملازمہ کر دے گی، میرے ساتھ چلو، کل ولی کی طرف ڈنر ہے تو کچھ اپنی شاپنگ کر لو۔
ارمان کو اندر ہی اندر ڈر تھا کہ علیشا اور تانیہ کی جتنی تصویریں اس نے تانیہ کے ایکسیڈنٹ کے بعد اسٹور روم میں رکھوائی تھیں سب مل جائیں گی، اور پھر وہ ہر آئے دن تانیہ اور اس کی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر اداس رہے گی، اس لیے وہ اس کا دھیان ان سب سے ہٹانا چاہ رہا تھا۔ نہیں ارمان، آج بیگم صاحبہ یہ تصویروں کا البم کہاں رکھواؤں؟ ارمان کو جس چیز کا ڈر تھا وہی ہوا، اور علیشا نے ایک دم وہ البم اپنے ہاتھ میں پکڑے تھے اور فوراً سے انہیں لیے کرسی سیدھے کرتے وہیں بیٹھ گئی، اور ارمان اس کے ساتھ بیٹھ گیا کیونکہ اب وہ جانتا تھا کہ اب علیشا کو رونے کے لیے کسی کندھے کی ضرورت ہوگی۔ اور پھر جیسے جیسے علیشا تصویریں دیکھتی جاتی اس کے آنسو گرنے لگتے، لیکن اچانک ایک تصویر پر اس کے ہاتھ رکے اور وہ تصویر کو غور سے دیکھنے لگی، لیکن آنکھوں میں آئے آنسوؤں کی دھندلاہٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے پہچان نہیں پائی۔ جلدی سے آنکھیں صاف کی، دوبارہ تصویر کو دیکھا۔ ارمان جو ساتھ بیٹھا سب دیکھ رہا تھا، علیشا کو ایک ہی تصویر کو ہر زاویے سے دیکھ دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ ارمان یہ تو کیا ہوا علیشا؟ ارمان یہ تو زیمل کی ماں ہے، رابعہ۔ کون زیمل؟ ارمان وہی لڑکی وہ جس کا وہ ذوحان کی سیکورٹی زیمل؟ او ہاں وہ، لیکن رابعہ کے ساتھ اس کا کیا لنک؟ اس کا مطلب دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ ہاں ارمان، اس کا مطلب رابعہ تانیہ کی کزن ہے اور زیمل اس کی بیٹی، مطلب زیمل تو ہمارے جاننے والوں میں سے نکلی، علیشا نے خوش ہوتے بولا۔ او ہاں، چلو اب تو تمہاری ہونے والی بہو تمہاری بیسٹ فرینڈ کی بھانجی نکلی، خوش ہو جاؤ اب کہ تانیہ سے جڑا کوئی رشتہ تو ہے تمہارے پاس۔ ہاں ارمان، تم مجھے رابعہ کے گھر لے چلو گے؟ لیکن زیمل، ابھی وہاں کیا کرو گے جا کر؟ ارمان، میں رابعہ سے ملوں گی، تانیہ اپنی فیملی میں سب سے زیادہ اس کے قریب تھی، کیا پتا رابعہ کو پتا ہو کہ تانیہ کی کھوئی ہوئی بیٹی کہاں گئی یا کچھ بھی۔ ارمان، کچھ تو جان پاؤں گی نا میں۔ علیشا، پلیز ارمان پلیز۔ اچھا چلو چلتے ہیں، لیکن تم تو اس دن کہہ رہی تھی کہ تمہیں پتہ چلا اب رابعہ وہاں رہتی ہی نہیں۔ ہاں سچ، یہ تو میں بھول ہی گئی۔ علیشا جو خوشی خوشی اٹھی تھی مایوس ہوتے واپس بیٹھ گئی۔ اچھا پریشان مت ہو، ہم وہاں جاتے ہیں اور ان کے محلے دار لوگوں سے پوچھتے ہیں، کیا پتہ کسی کو کچھ پتا ہو۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، نہیں تو میں کوشش کرتی ہوں کہ آفس سے زیمل کا نیا ایڈریس مل سکے۔ نہیں ارمان، زیمل اپنا نیا ایڈریس نہیں دے گی کبھی وہاں، لیکن چلو ابھی پتہ کرتے ہیں۔ ارمان نے علیشا کی نامزدگی دیکھ کر صرف اس کا دل رکھنے کے لیے کہا تھا اور اس سے لیے رابعہ کے گھر کی طرف بڑھ گیا۔ نہیں صاحب جی، میں نے اس عورت اور اس کی بیٹی کو دوبارہ اس محلے میں نہیں دیکھا، اس کی بیٹی کا شوہر دونوں کو ساتھ لے گیا تھا، وہ لوگ جا چکے ہیں اب۔ اچھا چلو، کچھ پتہ چلے تو مجھے اس نمبر پر بتانا۔ رکو، ہاں بولو، یہ تو پچھلے 2 گھنٹے سے اس عورت اور اس کی بیٹی کا کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیوں تم کچھ جانتے ہو؟ اگر میں کہوں ہاں تو میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم خواہش کرو۔ آج الیان کسی کام سے زیمل کے پرانے محلے میں آیا تھا اور کسی دکان پر کھڑے سگریٹ خریدنے لگا جب اسے ایک عجیب سا آدمی جس نے گلے میں سونے کی چینز پہنی تھی ایک تصویر دکھائے ہر دکان پر جاتا اور معلومات لے رہا تھا، اور ابھی جب وہ اس دکان پر آیا تھا تو الیان کی اچانک نظر پڑی تھی۔ الیان کو شاک ہی لگا تھا کہ یہ آدمی جو خود کو راجہ بلاتا ہے بڑی سی گاڑی میں اس خراب سے محلے میں آئے رابعہ کیا کیوں پوچھ رہا ہے۔ تبھی وہ اس آدمی کے پیچھے بھاگتا ہوا گیا اور اسے دریافت کرنے لگا، لیکن جب اس نے الیان کو لالچ دی تو اس کی رال ٹپکنے لگی اور اس نے اس آدمی کو رابعہ اور زیمل کے بارے میں سب بتا دیا تھا، اور یہ بھی کہ رابعہ اس کی پھپھو اور زیمل اس کی کزن ہے۔ یہ لو تمہاری قیمت۔ سب جاننے کے بعد اس آدمی نے اپنے گلے سے ایک موٹی چین نکالے الیان کی طرف بڑھائی، جسے دیکھ کر الیان کی آنکھیں کھل گئیں۔ شکریہ راجہ بھائی، الیان خوش ہوتے بولا۔ راجہ جان گیا تھا کہ یہ ایک لالچی انسان ہے، اس کے ذریعے وہ رابعہ اور زیمل تک پہنچ سکتا ہے، تبھی اس نے اسے روکا تھا۔ روکو لڑکے۔ جی بھائی۔ الیان کو لگا اب وہ اس سے واپس نہ لے گھبراتے ہوئے بولا، تم اس لڑکی کو مجھ تک پہنچا سکتے ہو؟ الیان اس کی بات سن کر کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا۔ الیان زیمل کو پسند تو کرتا تھا کیونکہ وہ دونوں ایک ساتھ پلے بڑے اور ہمیشہ ساتھ رہے تھے، لیکن الیان کو اپنا فیوچر اور دولت زیادہ پیاری تھی، اس لیے پہلے بھی اس نے پیسوں کے بدلے زیمل کو چھوڑ دیا اور ذوحان کے وارن کرنے کے بعد اس سے ملنے تک کوشش نہیں کی کہ کہیں اس سے اس کی جاب ہی نہ چھین لی جائے، لیکن اب دوبارہ زیمل تک پہنچنے کے لیے اسے پیسے مل رہے تھے اور کچھ سوچتے وہ یہ آفر قبول کر گیا۔ جی ضرور بھائی، لیکن کیا لیکن بھائی میرا نام نہیں آنا چاہیے اور نہیں آئے گا، اور اس بار رقم کی وصولی اگر پہلے کر دے تو؟ لالچی طریقے سے بولتے وہ ہنسا تھا۔ یہ لو، جیب سے کچھ روپے نکالے اس کی طرف بڑھائے، جسے وہ جلدی سے اپنے پاس جمع کرنے لگا۔ لیکن میری ایک بات کان کھول کر سنو لڑکے۔ الیان جو پیسے گننے میں مصروف تھا، راجہ نے اس کا گریبان پکڑے گا۔
جس سے وہ بوکھلا گیا۔ کیا بھائی؟ مجھے یہ عورت یا اس کی بیٹی ہر حال میں چاہیے، ورنہ بھائی، ورنہ تم اپنے آخری دن گننا شروع کر دینا، کہتا وہ اس کا گریبان چھوڑے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ آخر زمل کا پتہ لگانے کے اتنے پیسے دے رہا ہے کون یہ آدمی، اور زمل تک کیسے پہنچوں گا؟ میری جاب ہی نہ چلی جائے۔ کوئی نہیں، جاب چلی بھی جائے تو خیر ہے، راجا بھائی ہے نا۔ الیان سوچتے سوچتے بائک کی طرف بڑھا اور آگے کیسے کیسے سب کرنا پلان کرنے لگا۔ ہاں یہیں روک دو ارمان، یہی ہے وہ گھر جہاں رابعہ رہتی، لیکن یہ تو شاید بند ہے۔ نہیں، یہ بند نہیں ہے، اس گھر کی دوسری سائڈ سے کھلا ہوتا۔ علیشا کو یاد تھا کہ جب وہ پہلی بار آئی تھی تو اسے انفارمیشن ملی تھی کہ دونوں ماں بیٹی اکیلے رہتی، اس لیے یہ دروازہ مسلسل بند رہتا، اور گھر کے پیچھے ایک چھوٹا دروازہ ہے جہاں سے وہ آخری بار داخل ہوئی تھی۔ چلو، ارمان کو ساتھ لیتے وہ دوسری طرف بڑھی تھی۔ علیشا، اگر وہ دروازہ بھی بند ملا تو پھر ارمان، ہمیں زمل کے پاس جانا پڑے گا آفس۔ اچھا صحیح، سب ٹھیک سے رکھ دیا نا؟ رابعہ جو خود اپنی نگرانی میں سب رکھوا کر دروازہ بند کر رہی تھی، سامنے علیشا اور ارمان کو دیکھ کر اس کے ہاتھ تھم گئے۔ جب سے وہ اس محلے سے گئی تھی تب سے سب کو یہی تھا کہ وہ دونوں یہاں سے جا چکی ہیں، اور نہ ہی رابعہ نے چاہا تھا کہ کوئی جانے اس کی یہاں موجودگی کا۔ وہ بغیر وجہ کے کسی کے سوالوں کے جواب نہیں دینا چاہتی تھی، کہاں گئے، کیوں گئے، سوہان کون، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب جب سب کر چکنے کے بعد اس نے اپنے سامنے علیشا اور ارمان کو دیکھا تو اس کو آج اپنے یہاں آنے پر افسوس ہوا۔ رابعہ پہلے تو سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ دونوں یہاں زمل کا یا سوہان کا پوچھنے آئے ہیں، لیکن اپنا نام سن کر وہ سمجھ گئی کہ علیشا کو سب یاد آ گیا۔ رابعہ، تم نے مجھے پہلی بار میں ہی کیوں نہیں بتایا کہ تم مجھے پہچان گئی ہو؟ رابعہ ان دونوں کو لے کر واپس گھر کھولتے اندر لائی تھی اور ان کو بٹھائے خود پانی لیے واپس آئی اور علیشا کے پاس بیٹھ گئی۔ مجھے معاف کر دینا علیشا، مجھے لگا تم بھی مجھ سے۔ کیا میں بھی تم سے؟ علیشا کے سوال پر رابعہ علیشا کو ارمان کو دیکھتی رہ گئی۔ مجھ سے تانیہ کی بیٹی کا پوچھو گی؟ ہاں رابعہ، میں جاننا چاہتی ہوں۔ تانیہ کے ایکسیڈنٹ کے بعد ارمان نے بہت تحقیق کروائی، لیکن بچی کی ڈیڈ باڈی کہیں نہیں ملی، کیونکہ وہ بچی زندہ ہے۔ رابعہ ڈیڈ باڈی کے لفظ سے اچانک بول گئی۔ کیا تانیہ کی بیٹی زندہ ہے؟ دیکھا، میں نہ کہتی تھی وہ زندہ ہے۔ ارمان، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا، میں جانتی تھی، میرا دل کہتا تھا ارمان۔ علیشا پڑھتے جذبات میں ارمان اور رابعہ کو دیکھتے کہتی رونے لگی اور ارمان کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ مجھے معاف کر دو علیشا، تانیہ کی جب موت ہوئی سب سے پہلی کال مجھے آئی تھی، اور جب میں اور آفتاب وہاں پہنچے تانیہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی، جب اس نے مجھے اپنی بچی دی تھی اور کہا تھا کہ میں تمہیں دے دوں۔ لیکن کیا؟ رابعہ، کہاں ہے اس کی بیٹی؟ چلاتے ہوئے علیشا رونے لگی اور ارمان اسے سنبھالنے لگا۔ کام ڈاؤن علیشا، پلیز۔ ارمان، وہ پتہ نہیں کہاں ہے، کس کے پاس ہے، کہیں۔ علیشا روتی روتی اچانک کچھ یاد آنے پر رابعہ کی طرف دیکھے بولی، رابعہ، کہیں زمل؟ رابعہ جو شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی ایسی بات پر فوراً سے علیشا کو دیکھا تھا۔ نہیں علیشا، زمل میری اور آفتاب کی بیٹی ہے، رابعہ جلدی سے بولی تھی۔ تو پھر تانیہ کی بیٹی تم نے مجھے کیوں نہیں دی رابعہ؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں مجبور تھی علیشا، حالات ہی کچھ ایسے تھے۔ مجھے جب تانیہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، جنت نام تھا نا اس کا، علیشا نے رابعہ کی بات کو کاٹا تھا اور کسی اور ہی دنیا میں چلی گئی۔ جب بھی گھر لاتی تھی میں سوہان کے بجائے جنت کو لیے بیٹھی رہتی تھی۔ پتہ نہیں تانیہ نے کیا نام رکھا تھا اس کا، لیکن میں تو جنت کہتی تھی اسے۔ ارمان، تمہیں یاد ہے جب وہ پہلی بار آئی تھی اپنی ماں کے پاس روتی اور میرے پاس آتے ہنسنے لگتی؟ علیشا کبھی روتی اور کبھی ہنستے وہ سب یاد کرنے لگی۔ رابعہ، تم نے بتایا نہیں، کہاں ہے وہ بچی اب؟ ہاں، کہاں ہے میری جنت؟ رابعہ، علیشا، میں نے اور آفتاب نے کوشش کی تھی بہت تمہارے تک پہنچنے کی، لیکن پھر احسن کے چچا زاد کی نظر بچی پر پڑ گئی اور وہ باضد تھا کہ وہ رکھے گا بچی کو، اور پھر ہمیں لگا ہم احسن بھائی کی فیملی میں سے کسی کے سپرد کر دیتے ہیں بچی کو، مگر کچھ ہی دنوں بعد جب میں اور آفتاب بچی کو دیکھنے گئے تو احسن کے چچا زاد زاہد کو بچی کو برے طریقے سے پیار کرتے دیکھا۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آفتاب نے آگے بڑھتے بچی کو لیا جو بری طرح رو رہی تھی، اور تبھی ہمیں زاہد کی بیوی نے بتایا کہ زاہد تو معصوم بچیوں کو آگے فروخت کرتا ہے اور وہ ایک گھٹیا شخص ہے، جس پر کھڑے کھڑے زاہد نے اپنی بیوی کا گلا دبا دیا۔ لیکن میں اور آفتاب جلدی سے بچی کو لیے بھاگے تھے اور پھر کئی عرصہ ہم چھپاتے رہے، لیکن پھر ایک دن میری ملاقات ولی سے ہوئی۔ ولی سے؟
علیشہ اور ارمان جو دم ساتھ سب سن رہے تھے ولی کے نام پر چونکے۔ ہاں ولی سے، تانیہ ہمیشہ تمہارے اور ولی کے ساتھ ہی ہوتی تھی، اس کی ہر تصویر میں تم دونوں تھے۔ مجھے ولی اور اس کی بیوی ریحا ایک مال میں ملے، دیکھتے ہی میں پہچان کی، اور پھر باتوں ہی باتوں میں پتہ چلا کہ ولی اور ریحا کی بیٹی مردہ پیدا ہوئی تھی اور وہ دونوں ابھی تک اولاد کے لیے ترس رہے تھے۔ تبھی مجھے خیال آیا کہ میں تانیہ کی بیٹی ولی کو دے سکتی ہوں۔ زاہد کے ڈر سے میں کب تک بچی کو چھپا کر رکھتی، اور تب میں نے ولی کو سب بتایا اور وہ تانیہ کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے کے لیے فوراً تیار ہو گئی۔ ارمان، اس کا مطلب پارسا؟ علیشہ نے حیرت اور مسرت کے ملے جلے آثار لیے ارمان کو دیکھا۔ میں نہیں جانتی علیشہ کہ ولی اور ریحا نے اس کا کیا نام رکھا، یا ان کے پاس اب بھی وہ بچی ہے یا نہیں، کیونکہ ہم لوگ کراچی میں تھے، وہ ولی، ریحا لاہور۔ میری دوبارہ کبھی ان سے کوئی بات یا ملاقات بچی کی جان کو خطرے میں ڈال سکتی تھی، کیونکہ زاہد پیچھے ہی تھا، اس لیے میں نے دوبارہ کبھی کوئی رابطہ نہیں کیا۔ سب بتاتے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ولی یا ریحا نے کبھی بتایا نہیں کہ پارسا ان کی بیٹی نہیں ہے۔ ارمان، وہ کیسے بتاتے؟ ہم لوگ سب اپنی اپنی زندگیوں میں اتنا مصروف رہے تھے کہ جب بچے بڑے ہوئے تب ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے بھی ولی کو منع کیا تھا کہ بچی کا ذکر کبھی مت کرے کسی سے، کیونکہ جب تک زاہد زندہ ہے اس بچی کی جان خطرے میں ہے۔ اچھا، اور رابعہ تم یہاں سے کہاں چلی گئی؟ کہیں زاہد کی وجہ سے تو نہیں؟ نہیں، زاہد کو نہیں پتا کہ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، ورنہ وہ ابھی تک یہاں پہنچ چکا ہوتا۔ تو اب تم نے یہ جگہ کیوں چھوڑی؟ بس وہ… ارے رابعہ، تم کب آئی؟ رابعہ کچھ اور بتاتی اس سے پہلے کسی نے پیچھے سے گھر میں داخل ہوتے رابعہ کو پوچھا تھا۔ بس رضوانہ کچھ سامان تھا وہی لینے آئی۔ اچھا، اور تمہارا داماد کیسا ہے؟ بھئی بہت ہی اچھا بچہ ہے، کتنا کیا اس نے تم لوگوں کے لیے، اور سمل خوش ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ علیشہ اور ارمان کو حیرت ہوئی کہ سمل کی شادی ہو چکی اور اب یہ لوگ سمل کے شوہر کے ساتھ رہ رہے۔ رابعہ سب سن کر شرمندہ ہوتی اسے ٹالتی باہر بھیجنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہاں سب ٹھیک ہے، نکلی سی مسکراہٹ لیے بولی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، ویسے کیا نام تھا داماد کا تمہارے؟ بہت ہی بھلا سا نام تھا۔ او ہاں، زوہان ملک۔ لیکن زوہان کا نام سنے علیشہ اور ارمان اچانک سے کھڑے ہوئے تھے، اور اگر ارمان علیشہ کو سہارا نہ دیتا تو یقیناً وہ گر جاتی۔ رابعہ، یہ تمہاری سمدھی تو نہیں؟ وہ عورت رابعہ کو شرمندہ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ بہت اچھی بچی ہے سمل، آپ کا بیٹا بہت پیار کرتا اس سے، ایسے اس دن آیا اور سب کا منہ بند کر دیا۔ علیشہ اتنا سب کچھ ایک ہی دن میں ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ رضوانہ، تم ابھی چلی جاؤ، میں آؤں گی ملنے تم سے۔ ہاں میں چلتی ہوں، میں تو بس محلے داری نبھانے آ گئی تھی۔ اچھا، اللہ حافظ۔ سب کو اللہ حافظ کہتی وہ باہر کی طرف بڑھی، اور رابعہ جو علیشہ سے اب نظریں نہیں ملا پا رہی تھی اپنا رخ اس کی طرف کرنے ہی لگی تھی کہ پھر رضوانہ کی آواز آئی تھی۔ او ہاں سچ، رابعہ اب کیا رہ گیا بتانے والا؟ سب ایک ہی دن میں بتائے گی یہ عورت؟ رابعہ دل میں سوچ کر رہ گئی۔ رابعہ، راشد بتا رہا تھا کہ اس کی دکان پر کوئی راجہ آیا تھا جو تمہارا اور تمہاری بیٹی کا پوچھ رہا تھا، پھر ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ تم آ جائیو، ورنہ… وہ پتہ نہیں کیا بولتی چلی گئی تھی، لیکن علیشہ اور ارمان نے رابعہ کو دیکھا جس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ ہیلو انکل، ہیلو آنٹی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ہم ٹھیک، تم سناؤ، اکیلی آ گئی ہو؟ باقی سب؟ انکل میں تو ایک جگہ ٹرسٹ کی پروموشن کے سلسلے میں گئی تھی، سوچا یہیں آ جاؤں، پھر واپس جا کر رات کو دوبارہ آنا پڑتا، اور ٹریولنگ سے میری جان جاتی ہے، اور باقی سب رات میں ہی آئیں گے۔ جی بیٹا، اچھا کیا۔ اچھا آنٹی، مجھے بتائیں، کوئی کام کوئی خدمت میرے لائق؟ شرمائے نہیں، مجھے اپنی بیٹی پارسا ہی کی طرح سمجھیں۔ ہاں سمجھے کیا، تم ہو ہماری بیٹی، پارسا سے کم نہیں ہو ہمارے لیے۔ اچھا انکل، میں ذرا فریش ہو لوں، بہت گرمی پڑنے لگی ہے۔ ہاں جاؤ، اوپر پارسا کے روم میں ہی چلی جاؤ۔ اوکے آنٹی۔ کتنی پیاری بچی ہے نا؟ نویرا جو ڈنر کے سلسلے میں آج یہیں آ گئی تھی، ریحا اور ولی سے ملتی فریش ہونے گئی، تبھی ولی نے ریحا سے کہا تھا، ہاں ولی، پارسا کے ساتھ بہت گھل مل گئی ہے، ورنہ ہماری پارسا تو بالکل اکیلی رہ گئی ہے بیچاری۔ ولی، میں کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر ہماری دوسری بیٹی بھی زندہ ہوتی تو پارسا اور وہ ساتھ میں ایک دوسرے کا سہارا بن جاتی۔ ریحا، بس اب تم پھر سے نہ شروع ہو جانا، وہ ہماری قسمت میں نہیں تھی اس لیے چھوڑ گئی، لیکن پارسا بھی تو ملی ہمیں، یہی خدا کی مرضی تھی بس۔ ولی، ہم سے تو پارسا بھی نہیں سنبھالی گئی، اوپر والے نے شاید اسی لیے ہم سے ہماری پہلی اولاد لے لی، اور دوبارہ چاہ کر بھی یہ خوشی نہیں دیکھ پائے ہم۔ ایسی نا امیدی کی باتیں مت کرو تم، اللہ کے ہر کام میں ہمارے لیے بہتری چھپی ہوتی ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ شاید اوپر والے نے پارسا کے لیے ہمیں اولاد کی خوشی سے محروم رکھا تاکہ ہم ایک لاوارث بچی کے ماں باپ بن کر اسے پالیں؟
میں تو شکر ادا کرتی ہوں کہ تب رابعہ ہمیں مل گئی، ورنہ آج شاید پارسا ہمارے پاس نہ ہوتی۔ سب یہی سمجھتے ہیں کہ پارسا ہماری بیٹی اور ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، رابعہ نے قسم لی ہوئی۔ اور وہ احسن کا کزن، اس کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں نا، وہ پکڑا گیا؟ بس ولی، میں تو ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہماری پارسا اور ہر بچی کو ظاہر جیسے درندوں سے بچا لے، آمین۔ صابر دیکھو دروازے پر کون ہے؟ دروازے پر بیل سے ریحا نے ملازم کو آواز دی تھی۔ ڈنر کا سب ہو گیا، یہ نہ ہو۔ ولی ابھی ریحا سے بات کر رہی تھی کہ بولتے بولتے اس کی نظر باہر کی طرف اٹھی، جہاں علیشہ اور ارمان کے ساتھ رابعہ کو آتا دیکھ کر ولی اور ریحا اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ اتنے سالوں بعد آج وہ رابعہ کو دیکھ رہے تھے۔ علیشہ اور ارمان کو اب پتہ چل گیا تھا کہ ذوحان سمل سے نکاح کر چکا، کیونکہ وہ ماں بیٹی پریشان حال تھے اور ذوحان نے ان کی مدد کی تھی اور انہیں ساتھ ہی اپنے اپارٹمنٹ لے آیا۔ اور جیسے انہیں راجہ کا پتہ چلا کہ وہ سمل اور رابعہ کو ڈھونڈ رہا ہے، تو انہوں نے رابعہ سے تفصیل جانی، جس نے انہیں بتایا کہ راجہ ہی زاہد ہے۔ وہ خود کو پولیس کی نظروں سے چھپانے کے لیے اپنے آپ کو راجہ کہلواتا ہے، اور اب وہ یقیناً رابعہ کے بارے میں جانتے اس کا پوچھنے وہاں تک پہنچ گیا تھا۔ آپ لوگ؟ رابعہ تم؟ ہاں ولی، رابعہ ہمیں سب بتا چکی ہے کہ تانیہ کی بیٹی تمہارے پاس ہے، اور یقیناً وہ پارسا یہ ہے نا؟ علیشہ، ارمان، رابعہ، ولی اور ریحا بیٹھے باتیں کرنے لگے، اور پھر رابعہ نے بتایا تھا کہ زاہد ان تک پہنچ گیا ہے، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب پارسا کی جان کو خطرہ تھا۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے جب منہا اور علی اور باقی سب بزرگ افراد پہنچے تھے، اور ان سب کو پریشان دیکھ کر گھبرا گئے اور ایک انجانا چہرہ دیکھ کر کچھ کنفیوز ہوتے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ علی، منہا اور باقی سب کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے ان کے بیٹھتے سب بتانا شروع کیا، جس پر وہ سب کچھ حیران اور کچھ پریشان ہوئے سب سننے لگے۔ اور تبھی انہیں پتہ چلا کہ ذوحان اور سمل کا نکاح ہو چکا ہے، جس کا اب ان سب کو پتہ چل رہا ہے، اور یہ کہ سمل رابعہ کی بیٹی اور تانیہ کی بھانجی ہے۔ تم لوگ پریشان مت ہو، میں اپنے ریسورسز استعمال کرتے کر لوں گا کچھ۔ مرحب مرزا نے سب کچھ سننے کے بعد حالات کی سنگینی دیکھے کہا تھا، بابا ہم سب مل کر کوشش کریں گے۔ رابعہ تم نے ویسے بہت دیر کر دی بتانے میں، ورنہ اب تک وہ گھٹیا شخص قانون کی ضد میں ہوتا۔ چلو بچوں، تم لوگ پریشان مت ہو، اور باقی ذوحان اور احمر کو بولو کہ بیویوں کو خیال سے رکھتے یہیں لے آئیں، پھر آگے کا سوچتے ہیں کیا کرنا، ذوحان کی دادی بولی تھیں۔ اچھا میں کرتی ہوں کال۔ نویرا جو سب میں آ بیٹھی تھی اور آدھی بات سمجھتے اور آدھی نہ سمجھتے کہنے لگی، جی آ رہے ہیں بھائی بھابھی۔ کچھ دیر بعد نویرا نے بتایا تھا، اور ذوحان کو بھی کال کرو اور کہو بیوی کو لائے ادھر ہی۔ مرحب مرزا علیشہ کو کہنے لگے، جی بابا کرتی ہوں۔